الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کی عبادتیں ہمارے لیے مشروع فرمائی ہیں۔ ایک وہ عبادتیں جن کو بجا لانا، جن پر عمل کرنا، جنہیں ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وہ عبادتیں ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا، بڑے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ جیسے 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، رمضان کا روزہ ہے، سال کی زکوٰۃ ہے، اور استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے۔ کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو عبادتیں ان عبادتوں پر عمل کرنا یا وہ عبادتوں کو ادا کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان عبادتوں کو ادا کرنے میں اللہ کے بندوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ نفل عبادتیں ہیں، جیسے نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، اسی طرح صدقہ و خیرات ہیں، اور ایک فرض حج کے بعد دیگر حج ہیں۔ تو نوافل میں یا نفل عبادتوں میں آج کے جمعہ میں نوافل نمازوں کا ذکر کیا جائے گا۔ نمازوں کے سلسلے میں خاص طور پر نوافل میں ہمارے درمیان بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو مکمل طور پر نوافل کا اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو نہ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، نہ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نہ فرائض سے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ نوافل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔
ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، عیدین کا اہتمام کیا جاتا ہے، بقیہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض نمازیں ہیں ان سب میں غفلت برتی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرائض کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، جو 5 مرتبہ میں الگ الگ یہ نمازیں فرض ہیں جن کی الگ الگ رکعتوں میں تعداد بھی ہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی حالت میں یہ نمازیں ہم سے باجماعت نہ چھوٹ سکیں۔ نوافل کا اہتمام کرنے والے یا عبادتیں کرنے والوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے پاس نوافل کا اہتمام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی طلب کے ساتھ وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں جو نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شب معراج کا موقع آیا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اس رات میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی شب برات کا موقع آ جاتا ہے، ایسے ہی اور دیگر جو ایام میں الگ الگ طرح کے فضائل بتا کر نوافل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسلمان ایسے غیر مسنون اور غیر مشروع نوافل کا اہتمام بڑی پابندی سے کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان نوافل کے اہتمام کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے، اور لوگ 12 رکعتیں، 40 رکعتیں، 50 رکعتیں، 1000 رکعتیں، نہ جانے کیسی کیسی رکعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان نوافل کا اہتمام کرنے سے ہمیں بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کر کے دکھائی ہیں، نمازیں پڑھ کر بتائی ہیں، فرائض کا بھی آپ نے اہتمام کیا، وہ بھی پڑھ کر دکھا دیا، نفل نمازیں بھی آپ نے پڑھی ہیں اور وہ بھی پڑھ کر دکھا دیا، لہذا فرائض بھی محفوظ ہیں اور نوافل بھی محفوظ ہیں۔ فرض نمازیں کون کون سی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کیا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ آج تک موجود ہے۔ اسی طرح سے نفل نمازیں کون کون سی ہوتی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کب کب پڑھی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ لہذا نفل نمازوں کو ادا کرنے کے لیے یا زیادہ عبادت کے لیے، فرائض کے علاوہ کچھ مزید عبادت کے لیے، زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہمیں الگ الگ طرح کی نوافل گڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم گڑھ کر اپنی طرف سے بنا کر الگ الگ فضائل جھوٹی بیان کر کے اگر لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی نمازوں کا ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ اتنا یقینی ہے کہ اس پر گناہ ضرور ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جیسے فرائض میں ہمارا طریقہ محفوظ ہے، ایسے ہی نوافل میں بھی ہمارا طریقہ محفوظ ہے، لہذا اگر کوئی نوافل میں بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے نئی نوافل کو اس کے فضائل بیان کر کے، ثواب بیان کر کے اپنی طرف سے لوگوں کو راغب کرتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، وہ تمام کی تمام نمازیں مردود ہوں گی۔ اور یہ جو نئی گڑھ کر عبادتیں بیان کرنا، یہ بدعت ہے۔
اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی کا انجام جہنم ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ لہذا وہ عبادتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، خامخواہ لوگوں نے معراج کے نام پر، برات کے نام پر، قدر کے نام پر اور نہ جانے کون کون سے الگ الگ میلاد کے نام پر جو نمازیں بنا رکھی ہیں، اور ان نمازوں کی الگ الگ تعداد بتائی جاتی ہیں، الگ الگ آیتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان کا بڑے بڑے ثواب بتائے جاتے ہیں، یہ جو چیزیں جو نبی سے ثابت نہیں ہیں، لوگوں نے ثواب کمانے کے چکر میں جھوٹی روایتیں لوگوں کے اندر مشہور کر دی اور رائج کر دی۔ یہ عبادتیں کرنے سے مسلمان بدعات کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ان عبادتوں کے بعد بھی وہ جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن نوافل کا اہتمام کرتے تھے، ان نوافل میں سے سب سے اہم نوافل، ہم فرض نمازیں ادا کرتے، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ہم کو ادا کرنا چاہیے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز جس کو پڑھنا ہے پڑھ لے، جس کو نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھے، بلکہ نفل نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، نفل نماز پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال کا جو محاسبہ ہوگا تو ان میں سب سے پہلا حساب ہوگا اس کی نماز کے بارے میں، اس کی نماز کے بارے میں۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر اس نے وہ نمازیں مکمل کی ہیں، یعنی فرض نمازیں، وہ فرض نمازیں مکمل کر لی ہیں، اچھی طرح سے ادا کیا ہوا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، وہ تمام کی تمام چیزیں صحیح طرح سے ادا کر دی تو کتبت لہو تامتن، ایسی صورت میں وہ نمازیں اس کی مکمل لکھ دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر اس نے ان نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی کی ہے، یا تو نماز پڑھی ہے لیکن نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، نماز میں بعض مستحبات اس نے چھوڑ دیا، نماز میں ادھر ادھر اس کا دماغ بھٹکتا رہا، کچھ ایسی سنتیں ہیں وہ نماز میں ادا نہیں کر سکا، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھ سکا، نماز میں کوتاہیاں ہو گئی، فرض نماز تو پڑھی ہے اس نے لیکن وہ نماز کو صحیح طرح سے نہیں ادا کر سکا، مکمل طور پر اچھی طرح سے اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نبی فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل لملائکتہ، تو اللہ عز وجل اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریدتہ، میرے اس بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں تو تلاش کرو، دیکھو اس کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر نفل نمازیں ہیں تو ان نمازوں کے ذریعے یہ فرائض میں ہونے والی جو کوتاہیاں ہیں ان کو مکمل کر دو، ان کے ذریعے ان کو مکمل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ نمازیں ہمارے فرائض کی کوتاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ فرض نماز ہم نے جو ادا کی ہے، محنت کی ہے، اس میں کہیں خشوع خضوع میں کمی باقی رہ گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نفل نمازوں کے ذریعے اس کمی کو مکمل کر دیتا ہے، اس طرح سے ہماری فرض نمازیں مکمل ہو گئی۔ تو نفل نمازوں کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ہماری فرض نمازیں مکمل ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نفل نمازوں میں کون کون سے ایسی نمازیں ہیں، جب ہم نوافل کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نفل تو بہت ہیں، کون کون سی ہیں، تو اگر ہم اس کو محدود کر دیں، کچھ خاص کر دیں تو
تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو پڑھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جس شخص نے دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھ لی، 12 رکعتیں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں نماز پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ 12 رکعتیں کب کب پڑھی جاتی ہیں، کون سی نمازیں ہیں، کون سا اس کا وقت ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرائض کے علاوہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے علاوہ کم سے کم نوافل کا بھی اہتمام کریں، تو وہ کم سے کم کی تعداد یہ 12 رکعت ہے۔ کم سے کم ہم 5 فرض نمازوں کے علاوہ یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کریں۔ ان کے اوقات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 4 قبل الظہر، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت۔ روزانہ ظہر کی نماز آتی ہے، تو ظہر کی فرض نماز جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے 4 رکعت ہم پڑھیں، ورکعتین بعدہا، اور فرض نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ تو 4 رکعت یہاں فرض ہے، اور اس 4 رکعت سے پہلے 4 رکعت نفل، اور بعد میں 2 رکعت نفل، یعنی 6 رکعت نفل کا یہاں اہتمام ہم کر لیں۔ 12 رکعتیں جو بتائی گئی ہیں کہ وہ 12 رکعتیں پڑھنے سے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، ان میں سے 6 رکعتیں تو صرف ظہر کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ورکعتین بعد المغرب، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ان 2 رکعتوں کا ہم اہتمام کر لیں، 6 اور 2 یہ 8 ہو گئے۔ ورکعتین بعد العشاء، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت، ان 2 رکعتوں کا ہم اہتمام کر لیں۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں، لیکن یہاں فجر میں فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعت ہم پڑھ لیں تو اس طرح سے یہ مکمل 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک فائدہ تو وہ ہے جو ہم نے شروع میں بتایا، یہ نوافل پڑھنے سے وہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں باقی رہ گئی، وہ کمیاں مکمل کر دی جائے گی۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ جنت میں گھر بنانے کا مطلب جنت واجب ہو گئی، ایسا نہیں کہ ہمارا گھر جنت میں ہے اور ہم جہنم میں ہیں۔ جنت میں گھر بنانے کا مطلب ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بھلا یہ 12 رکعتیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ظہر میں آئے تھوڑا وقت سے پہلے آ جائیں، 4 رکعت پہلے پڑھ لیں، نماز مکمل ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ مغرب کی نماز میں آئے، مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہم نے پڑھ لیا، بعد میں کھڑے رہ کر پھر 2 رکعت پڑھ لیں، چلے جائیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، 4 رکعت ہم نے پڑھ لیا، 2 رکعت پھر نفل پڑھ لیا، پھر چلے جائیں۔ تو اس طرح سے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے آئیں، 2 رکعت فرض سے پہلے پڑھ لیں، اس طرح سے ہماری مکمل 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ 12 رکعتیں ان کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کا بڑی پابندی سے اہتمام کرتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اب ان 12 رکعتوں کے علاوہ دن اور رات میں الگ الگ اوقات میں کچھ نفل عبادتیں ہیں، ان نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نفل عبادتیں تو نمازوں سے جڑی ہوئی ہیں، نمازوں کے ساتھ ہیں، یہ نفل عبادتیں نمازوں کے ساتھ ہیں۔ کچھ نفل ایسی عبادتیں ایسی ہیں جو نمازوں سے الگ اوقات میں، فرض نمازوں کے علاوہ اوقات میں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے صبح کے وقت کی نماز، جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔
اور بھی الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ چاشت کی نماز کہیں، صلاۃ الضحیٰ کہیں، صلاۃ الاوابین کہیں، یہ سب طلوع شمس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے سورج ایک نیزہ برابر اوپر ہو جائے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد، طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک کہ یہ مکمل وقت میں کبھی بھی آپ نماز پڑھ لیں، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، اسی کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ کو طلوع شمس کے فوراً بعد وقت ہے جب پڑھ لیں، 8 بجے آپ کو وقت ملتا ہے 8 بجے پڑھیں، 9 بجے ملتا ہے، 10 بجے ملتا ہے، 11 بجے ملتا ہے، 11:30 بجے ملتا ہے، زوال سے پہلے تک جب بھی آپ کو موقع ملے اس وقت میں کم سے کم 2 رکعت نماز یہ چاشت کی صلاۃ الضحیٰ کی ادا کر لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح کل سلامہ من احدکم صدقہ، یا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر شخص جب بھی صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام جوڑوں پر صدقہ ہے۔ انسان کے جتنے جوڑ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ہاتھ ایسے کیا یہ 3 جوڑ ہو گئے، جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں، جتنے ایسے ہڈیاں ہوتی ہیں جہاں سے مڑتی ہیں، ان تمام جوڑوں پر صدقہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ اب یہ جو عمل ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو صدقات ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ نہ پڑھ سکے، کبھی یہ نہ پڑھ سکے، صرف وہ ضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی آدمی اگر صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، صلاۃ الاوابین، یہ جو طلوع شمس کے بعد 15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک پڑھ لیتا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز، تو یہ اس کے تمام جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، جسم کے تمام اعضاء کی جانب صدقہ ہو جائے گا، اس کے تسبیحات کے لیے کافی ہے، تکبیرات کے لیے کافی ہے، تحمیدات کے لیے کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو پورے دن میں یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے طلوع شمس کے بعد سے لے کے زوال تک، اس درمیان میں کم سے کم ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ نفل نماز ہے، ان نفل نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ہے گھر میں پڑھیں، اگر ہم دکان میں چلے گئے، اپنی آفس میں چلے گئے، کہیں نوکری پر چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے کسی کونے میں چلے جائیں اور 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیں، یہ پورے دن بھر کے لیے ہمارے جسم کے اعضاء کی طرف صدقہ ہو جائے گا، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ جتنی نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکت رکھتا ہے۔ یہ صبح کے وقت کی نماز، اب وہ نفل نماز جو رات میں پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد، وہ ہے وتر کی نماز۔ عشاء کے بعد وتر کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل میں اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ نفل نمازیں بہت زیادہ تعداد میں نہیں رکھی، بندے کو اختیار دیا ہے کم سے کم 2 تو پڑھ لو، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لو۔ جیسے صلاۃ الضحیٰ کم سے کم 2 رکعت نماز ہے۔ اب رات میں عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت تو سنت مؤکدہ ہے،
جو 12 رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں سے 2 رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر حق یا صلاۃ الوتر حق علی کل مسلم، وطر کی نماز ہر مسلمان پر ضروری ہے، وطر کی نماز ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اگر کوئی 3 رکعت کے ذریعے وطر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر کسی کو جلدی ہے، وقت نہیں ہے، جلدی سے پڑھ کر چلا جانا چاہتا ہے، نبی نے کہا ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اگر کوئی کم سے کم 1 رکعت نماز پڑھ کے وطر مکمل کر لینا چاہتا ہے تب بھی پڑھ لے۔ یعنی ہم عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہم پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1 رکعت نماز پڑھ لیں وطر کی نیت سے، اس طرح سے ہماری وطر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو نفل نمازوں میں سے 1 رکعت یہ وطر کی نماز ہے، آپ چاہے 3 رکعت پڑھیں یا پھر کم سے کم 1 رکعت پڑھیں، 1 رکعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت میں بھی موجود ہے۔ اب یہ وطر کی نماز کے بعد وطر کی نماز کب سے کب تک پڑھنا چاہیے؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم وطر پڑھنا چاہتے ہیں، یا تو آپ فوراً وطر کی نماز پڑھ لیں، یا 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، طلوع فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے تک کا پورا وقت ہے، یہ پورا وقت ہے، اور یہ تقریباً قریب 11 گھنٹے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 11 گھنٹے ہیں، تقریباً 10 گھنٹے کے قریب 10 یا 9.5 گھنٹے قریب ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے۔ تو اس طرح سے یہ پورے اتنے وقت میں اگر آپ 1 رکعت اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، کسی وقت میں آپ سو کر اٹھے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور 1 رکعت آپ نے نماز پڑھ لیا، وطر کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نفل نماز کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور وہ نفل نماز ہے، اس کو تہجد کہتے ہیں، تہجد کی نماز۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ نیک بندے، اچھے لوگ، متقی و پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں ان کے؟ تو ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کے وقت میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، امیدیں کرتے ہیں، خشیت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، لوگوں تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت ہوا کرتی تھی۔ پہلے جو قومیں تھیں ان میں جو نیک لوگ ہوتے تھے، وہ نیک لوگ خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں قربۃ لکم الی ربکم، اس تہجد کی نماز سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ تمہاری غلطیوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، تمہاری جو گناہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے وہ غلطیاں ختم فرمائے گا۔ وَمُدْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور وہ انسان کو اللہ گناہوں سے محفوظ کر لے گا، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس کو ختم کر دے گا اور آئندہ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا۔
تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اہتمام کیا۔ بعض مرتبہ تہجد کی نماز کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ رات میں ہم سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نماز ہی کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اس سے پہلے درمیان میں جاگیں، بیدار ہو جائیں، یہ کٹھن ہے ہمارے لیے۔ تو اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے لوگ تہجد کی نماز زندگی بھر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں کب اٹھیں گے۔ بعض مرتبہ آرام کرنے میں ہی تاخیر ہو جاتی ہے، 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوئیں گے تو پھر 3-4 بجے اٹھیں گے کب، اور کب یہ تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے اور کبھی ایک بار بھی اس کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، سوائے اللہ جزائے خیر دے ہمارے اسلاف کو جنہوں نے رمضان کے آخری عشرے میں جو بیداری کا جو طریقہ جو ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ موجود نہیں تھا، مسلمان اس طریقے کو بھلا چکے تھے، ہمارے اسلاف نے اس طریقے کو دوبارہ یہاں زندہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم سے کم رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تہجد کا اہتمام کر رہی ہے۔ تو یہاں اس کا طریقہ تہجد کا جو وقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہو تو پہلے سونا ہے پھر اٹھ کر پڑھنا ہے، کہ تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے، سو کر اٹھیں گے پھر تہجد کی نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر سو جائیے، اگر آپ درمیان میں اٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، آخر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے۔ عشاء کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، جیسے ہم نے بتایا کہ عشاء کی نماز 4 رکعت مکمل ہو گئی، 2 رکعت آپ نے سنت مؤکدہ پڑھ لیا، 1 رکعت وتر ہے ہمارے پاس۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، ہم گھر جائیں، گھر جا کر تہجد کی کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، سو جائیں، یہ بھی آپ کی تہجد ہو جائے گی، قیام اللیل یہ بھی ہو جائے گی۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہیں، اب یہ 2 رکعت سے آپ 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے، 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت تک ثابت ہے۔ تو اس میں وتر کی نماز کو مؤخر کر کے تہجد کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت آپ پڑھ لیں، پھر 1 رکعت پڑھ کے آپ سو جائیں۔ تو سونے سے پہلے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کہ رات میں بیدار نہیں ہو سکتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ نماز پڑھ لیں اور یہی طریقہ اپناتے رہیں، ساری زندگی تہجد کا اہتمام ہوتا رہے گا، ساری زندگی تہجد کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم سونے سے پہلے تو اتنا وقت لے سکتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا ہم اہتمام کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے گئے، کھانا کھا لیا، کھانا کھا کے ہم نے سکون سے ایک 10-15 منٹ کے لیے کنارے ہو کر ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، وتر کی نماز پڑھ لی اور پھر آرام کر لیے۔ اب فجر تک کے سکون ہو گیا، فجر سے پہلے تک کے آپ کو اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی اگر ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کا اہتمام ہم سے ہوتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس کے 3 فائدے ہیں۔ یہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ہماری غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور آئندہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں تہجد کی نماز آخری تہائی میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ بعض افراد الحمدللہ جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں میں بیدار ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ سوال ہوتا ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھنا ہے یا آخری تہائی میں پڑھنا ہے تو کون سے وقت میں پڑھنا چاہیے؟ آدھی رات ہم کیسے شمار کریں گے؟ تیسرا جو آخری حصہ ہے وہ کیسے شمار کریں گے؟ تو رات کو اگر آدھا کرنا ہو، یہ معلوم ہونا ہے کہ آدھی رات کب شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ غروب شمس کا ٹائم دیکھ لیں، ادھر غروب شمس اور ادھر طلوع فجر۔ غروب شمس مثال کے طور پر آج ہم نے دیکھا
غروب شمس ہمارے پاس ہوتا ہے 6:01 پر، اور ادھر طلوع فجر، طلوع فجر کا مطلب فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہو رہا ہے، جب ہمارے پاس اذان ہوتی ہے، بالکل جیسے وقت شروع ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے، تو وہ جو وقت ہے وہ ہمارے پاس آج ہے 5:31، تو وہ 6:01 پر سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے 5:31۔ اب آپ یہ درمیان کا جو وقت ہے اس وقت کو آپ شمار کر لیں، تو ادھر 6:01 تک ہم دیکھیں گے تو 6 گھنٹے ہوں گے، اور ادھر 5:31 کا مطلب یہ ہوا کہ 5.5 گھنٹے ہوں گے، تو یہ 6 گھنٹے، یہ 5.5 گھنٹے، تو اس طرح سے تقریباً 11.5 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ رات گویا کہ 11.5 گھنٹے کی ہو گئی، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک۔ اب یہ 11.5 گھنٹے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، 11.5 کو اگر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو ایسی صورت میں تقریباً 5.5 یا اس سے کچھ زیادہ، 5.5 سے زیادہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر 6:01 پہ سورج غروب ہو رہا ہے تو آدھی رات ہماری ہوتی ہے رات میں 11:30 کے بعد، 11:30 کے بعد سے پھر آدھی رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، آدھی رات ختم ہو گئی، وہ آدھی رات کا اس کے بعد کا حصہ شروع ہو رہا ہے، تو 11:30 ہو گئے، مطلب آدھی رات آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی آدھی رات میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 11:30 کے بعد سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آخری تہائی رات میں پڑھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب وہ آخری تہائی رات کیسے شمار کریں گے؟ تو جو طریقہ ہم نے آدھی رات کا بتایا وہی طریقہ آخری تہائی کا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے 6:01 سے لے کے 5:30، 5:31 کا جو وقت ہے، یہ پورے 11.5 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 11:30 کا بعد 11 کے بعد آدھا حصہ ہو گیا تھا، اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2 حصے ختم ہو جانے کے بعد آخری والے حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ وقت میں نماز پڑھنا تہجد کی یہ سب سے افضل ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا تہجد کی سب سے افضل ہے، اور وہ وقت شروع ہوتا ہے تقریباً 3 بجے کے بعد سے، یعنی 3 بجے کے بعد سے 5:31 سے پہلے تک کے آپ جب بھی آج کے حساب سے 5:31 پہ اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے تک آپ جب بھی اٹھ کر 2 رکعت بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بس اہتمام کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ طریقے سے اپنائیں گے، رات میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد گھر جانے کے بعد پہلے نماز پڑھنے پھر سو جائیں، اور اگر نہیں پڑھنا ہے تب بھی آخر میں پڑھنا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا دیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ میں آپ وضو سے ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں، 20 منٹ 15 منٹ باقی رہتے ہیں، ان 15 منٹوں میں آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ لیں، 1 رکعت وتر پڑھ لیں، اذان ہونے سے پہلے آپ کی یہ نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ کی تہجد کی نماز بھی ہو گئی۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے نفل نمازوں کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت نماز آپ کو ہر حالت میں پڑھنا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعة فَلْيُسَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُسَلِّ رَكَعَتَيْنِ، اگر آپ جمعہ کی نماز میں آئے، امام خطبہ دے رہے ہیں، تب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں آخر میں جو افراد آتے ہیں دروازوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں،
یا کنارے رہتے ہیں، بعض مرتبہ مسجد میں آنے کے بعد خطبہ جاری رہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ جو تاخیر سے آ رہے ہیں وہ کہیں ادھر ادھر کنارے میں جگہ پکڑ لیں، آگے کی طرف آ جائیں، جہاں ان کو جگہ ملتی ہے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دوران خطبہ بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور نبی نے فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اگر آپ خطبے سے پہلے آ کر پڑھتے ہیں تو آپ سکون سے پڑھ لیں، لیکن خطبہ جاری ہے اور اس درمیان میں آپ آ گئے تو آپ کو تب بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز تھوڑا سا ہلکی پڑھ لینا ہے۔ دوران خطبہ آپ ہلکی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر آپ پہلے آتے ہیں تو پہلے آپ سکون سے چاہے 2 رکعت پڑھیں تب سکون کے ساتھ، یا 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھیں، وہ رکعت متعین نہیں ہے، آپ جتنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اتنے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں کرنی ہیں دعائیں کر سکتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الجمعہ، جب تم میں سے کسی شخص نے جمعہ کی نماز پڑھ لی فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4، تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نماز یہ جمعہ کی نماز کے بعد ہے۔ اب یہ 4 رکعت نماز آپ مسجد میں پڑھیں یا گھر جا کر پڑھیں، نوافل میں سب سے بہتر نفل وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، جو گھر میں پڑھی جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم نمازوں میں سے کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو جمعہ کی نماز میں جب پہلے آتے ہیں تو پہلے آپ کو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے، چاہے آپ کھڑے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ لیٹے ہوں، ہر حالت میں آپ کو مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کے بغیر نہیں رہنا ہے، چاہے امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ 4 رکعت آپ چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ 4 رکعتیں آپ گھر میں پڑھیں، اس لیے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور گھر میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا عبادتوں کا ماحول بنا ہوا رہتا ہے، تو کم سے کم اس ماحول کی وجہ سے ہفتے میں 1 مرتبہ تو گھر میں نفل پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا۔ چھوٹی عبادتیں کم سے ہی شروع کیوں نہ کر لی جائیں، تھوڑی ہی کیوں نہ کر لی جائیں، اتنی بھی عبادتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا بنتا ہے۔ کم سے کم ہم جمعہ کے دن ہی اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جمعہ کی فرض نماز کے بعد ہم گھر جائیں گے، گھر جا کر 4 رکعت نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بیویاں پڑھیں، ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ پڑھیں، ہمارے ماں باپ پڑھیں، سب جانے کے فوراً بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس کا بھی اگر اہتمام کر لیں گے تو نبی کے اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو، وہ نمازیں نفل نمازیں، گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔